بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالہا بھلا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ بہت ساری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش ہو چکی ہے سورہ مبارکہ واقعہ سے متعلق، جس میں قیامت کے آنے اور حساب و کتاب کے ہونے کا یقین دلایا گیا ہے، اور دنیا اور آخرت دو الگ الگ چیز نہیں ہے، بلکہ ایک بیج کے بونے کی جگہ ہے اور ایک فصل کے کاٹنے کی جگہ ہے، بس اتنا سا ہی فرق ہے۔ اور یہ ہم اپنی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب فصل کے بونے یعنی اس کو لگانے کا ٹائم آتا ہے، اس زمانے میں اگر کوئی غفلت کرتا ہے تو فصل تیار نہیں ہو سکتی، لیکن جو محنت کرتا ہے اس کی فصل بھی بہترین ہوتی ہے اور اس کو فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ تو فصل کے اعتبار سے بالکل دنیا اور آخرت ایسا ہی ہے، یہ یہاں فصل کے لگانے کا ٹائم ہے، تیار کرنے کا ٹائم ہے، اور آخرت فصل کے کاٹنے کا وقت ہے۔ اب جس نے جتنی محنت کی ہے فصل کے لگانے میں اس کو ویسا پھل ملے گا۔ ایک آم کو ہم دیکھتے ہیں اتنے سے آم آئے، چونکہ اس نے خدمت ہی نہیں کی۔ ایک آم کو دیکھتے ہیں اس پہ اتنے بڑے بڑے آم آئے ہیں، کیونکہ وہ سال بھر اپنے درختوں کی خدمت میں لگا رہا۔ تو جو خدمت کرتا ہے اس کو پھل اچھا ملتا ہے، اور جو خدمت نہیں کرتا اس کو پھل اچھا نہیں ملتا۔ تو بالکل یہی مثال آخرت کی ہے، وہاں کوئی رحم و کرم نہیں ہوگا کہ جاؤ تم پہ رحم کر دیا تم نے جو بھی کچھ کیا ہے، نہیں، بلکہ فصل کی مثال لے لیجئے، جس نے محنت کی ہے اس کو پھل اچھا ملے گا، اور جس نے محنت نہیں کی ہے اس کو پھل اچھا نہیں ملے گا۔ اگر اس کو بھی پھل اچھا مل جائے جس نے محنت نہیں کی ہے تو پھر محنت کرنے والے تو بیچارے برباد ہو گئے نا، اس لیے کہ وہ کہیں گے پروردگارا ہم نے تو محنت کر کے جنت پائی ہے، انہیں مفت میں مل گئی ہے، اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ مفت میں اس طریقے سے جنت مل جائے گی تو ہم کیوں دنیا کے مزے چھوڑ کے آتے، دنیا میں بھی مزے اٹھاتے اور آخرت میں بھی مزے اٹھاتے۔ ایک جگہ تو تکلیف اٹھانی پڑے گی، چاہے یہاں تکلیف اٹھا لو چاہے وہاں تکلیف اٹھا لو، ایک جگہ لذتوں کو ترک کرنا پڑے گا۔ اگر یہاں کی لذتیں ترک کرو گے تو وہاں کی ہمیشہ کی لذتیں مل جائیں گی، اگر یہاں کی لذتوں کو حاصل کرو گے تو وہاں کی ہمیشہ کی لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو قرآن بالکل یہی 2 اور 2 4 والی بات ہمیں سمجھا رہا ہے، نہ کوئی لگی ہے اور نہ لپٹی ہے۔ اور قرآن نے پہلے ہی سورہ مبارکہ بقرہ میں یہ اعلان کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی باتوں میں ذرے کے برابر نہ شبہ ہے نہ شک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، جو بالکل قرآن مجید نے جو ہے اس میں موجود، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہ اس سے آگے بات جائے گی نہ اس سے پیچھے بات جائے گی۔ قرآن بالکل ہمارا اعمال نامہ تیار کر رہا ہے، جو راستہ تمہیں چلنا ہے وہ چل لیجئے، میں راستہ بتا رہا ہوں، نہیں چلنا ہے وہ بھی تمہارے اختیار میں ہے، چلنا ہے وہ بھی تمہارے اختیار میں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم روز قیامت 3 گروہ میں ہو جاؤ گے، ایک کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، دوسرے کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، اور تیسرے سابقون السابقون اولئک المقربون۔ ان کے اعمال کی بات بھی بتائی، ان کی جزا کی بھی بات بتائی، انہیں کیسی کیسی نعمتیں ملیں گی جو نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں وہ بھی بتائی۔
ان کے اعمال بھی بتائے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ تو ان کے اس عمل کی جزا ہے جو یہ انجام دیتے تھے، یعنی ہماری طرف سے کچھ نہیں، یہ عمل کر کے لائے ہیں، اپنا نامہ اعمال انہوں نے صاف رکھا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس بات کو آپ کی خدمت میں مسلسل پہنچاتے ہوئے۔ اب کل کی گفتگو میں یہ بات بیان کی تھی فلولا اذا بلغت الحلقوم، یعنی نتیجے کے طور پر اب قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا اور جو اپنے گناہوں کو بھول جانے کی خاطر مثلا نئے نئے طریقے اختیار کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ تو غفور رحیم ہے، کبھی کہتے ہیں وہ تو معاف کر دینے والا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جب ہم جل جائیں گے، سڑ جائیں گے، مٹی بن جائیں گے تو ہمیں کون دوبارہ پیدا کرے گا۔ قرآن ان سب کی دلیلوں کو پیش کرتا ہوا کہتا ہے کہ وہی تمہیں پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، جو زمین و آسمان کا شامیانہ لٹکانے والا ہے، زمین کا فرش بچھانے والا ہے، جو ہواؤں کو پیدا کرنے والا ہے، جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے چشم زدن میں، وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ پھر کبھی کہتا ہے قرآن مجید میں اس کے اعتبار سے مثلاً چیلنج کے اعتبار سے کہتا ہے، اور کبھی کہتا ہے قرآن میں مثلاً تمہیں اپنی قدرت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہے بتاؤ تو صحیح یہ زمین یا آسمان کا شامیانہ لٹکانا زیادہ مشکل تھا یا تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ آسمان کا شامیانہ لٹکانا جس کی نہ حدوں کا پتہ، نہ بلندیوں کا پتہ، نہ اونچائی کا پتہ، نہ کہکشاؤں کا پتہ، نہ ستاروں کا پتہ، نہ سورج میں کتنا وزن ہے اس کا پتہ، نہ سورج کہاں بیچ میں لٹکا ہوا ہے جس نے نہ تنابوں کے ذریعے روکا ہے نہ سپورٹ کے ذریعے روکا ہے، اور یہ سارے کہکشائیں اپنے آپ میں جن میں ہزار ملین ستارے موجود ہیں اور سب اس فضا میں تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ یاسین کو پڑھیے انشاءاللہ، اس میں پتہ چلے گا کہ ہر کہکشاں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، تو اس مدار میں پورے کہکشاں گھوم بھی رہے ہیں، تیر بھی رہے ہیں۔ قدرتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بتاؤ یہ کس نے روک رکھے ہیں؟ نہ یہ زمین پر ہے، نہ آسمان پر ہے، بیچ میں ہے۔ اب بتاؤ کہ تمہاری خلقت، تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا کہ یہ آسمان پہ ایک شامیانہ اور اس پہ پھر طرح طرح کی مثلا نجوم کا پیدا کرنا، ستاروں کا پیدا کرنا، اس کا نظام برقرار رکھنا، بتاؤ تمہیں زیادہ مشکل تھا پیدا کرنا یا آسمان کا شامیانہ لٹکانا؟ تو جو اتنا مشکل آسمان کو بنا سکتا ہے، جس کا مشکل ہے میرے نگاہ کے اعتبار سے پوچھ رہا ہے، خدا اپنی قدرت کے اعتبار، اس کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، لیکن میرے لیے تاکہ میری عقل تھوڑی سی ابھرے، میرا شعور تھوڑا سا بلند ہو، میرے لیے کہہ رہا ہے کہ تم تو قطرے کے مانند ہو، ذرے کے مانند ہو، اس بڑے سے پہاڑ، اس بڑے سے آسمان کو دیکھو، تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا اس آسمان کو؟ تو انسان خود ہی بول اٹھے گا نہیں، اس آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے۔ کہ پھر جو خدا مشکل بنانے پہ قدرت رکھتا ہے، تجھے موت کے بعد زندگی دینے پہ کیوں قدرت نہیں رکھتا؟ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ پھر کہتا ہے کہ تم ہماری قدرتوں کو دیکھ لو، ہم جو ہے دن میں سے رات کو نکال کے لے آتے ہیں اور رات میں سے دن کو نکال کے لے آتے ہیں۔ اور پھر اب کہتا ہے چیلنج کرتے ہوئے اگر ہم چاہیں تو اس قیامت کو دن تک، قیامت تک کے لیے دن بنا دے، بتاؤ تو صحیح تم رات کا سکون لانے کے لیے کس کے پاس جاؤ گے؟ اور اگر ہم چاہیں تو اس رات کو قیامت تک کے لیے رات بنا دیں، بتاؤ تم دن کا اجالا لانے کے لیے کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے؟ کون ہے جو تمہیں دن کی طاقت دے دے، رات کا سکون دے دے؟ جس نے تمہیں بغیر مانگے یہ ساری نعمتیں دی ہے، وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر اس اپنی نعمتوں کو پیش کرتے ہوئے آخر میں اختتام پہ سورے کے نتیجے کے طور پر قرآن میں اس باتوں کو پیش کیا جا رہا ہے، جب تم تین گروہ ہو ہی گئے اور موت کے وقت جب تمہاری حلق تک موت آ جائے گی اور تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اب کہتا ہے کہ اگر تم مقربین میں سے ہوگے تو تمہارے لیے روح و ریحان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، کہتا ہے فَتَرْجَعُونَهَا صَادِقِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، جب تمہیں موت اپنے پنجے میں لے لے گی تو یا تو تم مقربین میں سے ہوں گے۔ اسے سمجھاؤ بیچارے کو، سمجھاؤ اسے تھوڑا، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو یا تو تم مقربین میں سے ہوں گے، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یا تو تم مقربین میں سے ہوں گے،
جن کا نامہ اعمال جو اللہ کے بڑے نزدیک بندے، فروح و ریحان و جنت و نعیم. اگر تم موت کے وقت مقربین میں سے ہوئے تو روح و ریحان تمہارے لیے ہوگی، یعنی بہترین خوشی ہوگی. روح کہتے ہیں اس نعمت کو جو تکلیف کے بعد راحت پہنچائے یا تکلیفوں سے نجات دے دے، اسے کہتے ہیں روح. اور اس کے بعد ریحان کہتے ہیں اس نعمت کو جو تکلیف اٹھانے کے بعد نعمتیں مل جائے، اس کو کہتے ہیں ریحان. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم مقربین میں سے ہوں گے تو تمہارے لیے آسان بھی ہیں، سکون بھی ہیں اور نعمتیں بھی ہیں. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وہ جنت و نعیم، اور نعمتوں والی جنت بھی ہے. بس یہ تمہارا اپنا کمال ہے کہ تم کون سے گروہ میں مر رہے ہیں. جب موت آئے گی تو تم کون سے گروہ میں سے ہوگے. اگر تم مقربین میں سے ہوں گے تو تمہارے لیے روح ہے، نعمتیں ہیں، ریحان ہے. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے وہ اما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر تم دوسرے گروہ میں سے ہوئے یعنی جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا. یہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں قرآن مجید نے کیوں کہا کہ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا؟ اس لیے کہ ہم جتنے عظیم کام اس دنیا میں انجام دیتے ہیں وہ اپنے دائیں ہاتھ سے ہی انجام دیتے ہیں، اور ہمارے عظیم کاموں کی برکت ہمارے دائیں ہاتھ میں گویا چھپی ہوئی ہوتی ہے. اور ہمارے سارے کام، مثلا ہم بسم اللہ کرتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے ہی کرتے ہیں. ہم جتنے کام انجام دیتے ہیں وہ سب دائیں ہاتھ سے انجام دیے جاتے ہیں. اور گویا دنیا میں دائیں ہاتھ میں طاقت زیادہ ہوتی ہے بمقابلے بائیں ہاتھ کے. ہم عظیم عظیم کام دائیں ہاتھ سے انجام دیتے ہیں. اس لیے جب دنیا میں ہم نے عظیم کام دائیں ہاتھ سے انجام دیے تو آخرت کا نامہ اعمال بھی جن کے نیک اعمال ہوں گے ان کا دائیں ہاتھ میں ملے گا. اور پھر اب قرآن کہتا ہے اگر مرتے ہوئے تم اصحاب یمین میں سے ہوئے یعنی جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، تو اب قرآن کہتا ہے ان کے لیے جب ان پہ موت طاری ہوگی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑی سخت موت میں مر رہے ہوں گے، آنکھیں پتر رہی ہوگی، حلق میں جو ہے کرواہٹ پیدا ہو رہی ہوگی. ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی تو موت اتنی آسانی سے ہوگی. قرآن کہتا ہے کتنی آسانی سے ہوگی. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اگر تم اصحاب یمین میں سے ہوئے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو تمہیں تو سلامتی کا پیغام دے کے فرشتے تمہیں سلام کرتے ہوئے ہوں گے اور تمہاری روح کو قبض کر لے جائیں گے. یعنی خبر بھی نہیں ہوگی. اور دنیا میں ایسا ہم نے دیکھا ہے کتنوں کی موت تو اتنے سکون سے ہو جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا، بات کرتے کرتے چلے جاتے ہیں. اور کتنوں کی موت اتنی مصیبت میں ہوتی ہے کہ انسان کی جانکنی کے عالم میں گویا زبان باہر نکل آتی ہے. قرآن اسی اعتبار سے کہہ رہا ہے اب طے کر لو تم کون سے عالم میں ہوں گے. یعنی اگر تم مقربین میں سے ہوئے تو تمہارے لیے روح و ریحان ہے، جنت و نعیم ہے. اور اگر تم اصحاب یمین میں سے ہوئے تو تمہارے لیے سلام ہی سلام ہے، سلامتی کا پیغام ہے. تمہیں فرشتے سلام کرتے ہوئے ہوں گے، خدا کے مقرب فرشتے تمہارے لیے درود و سلام لائیں گے. اور جس کے لیے فرشتے درود و سلام لے آئے پھر موت کہاں رہ جاتی ہے، موت بھی نعمت بن جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. موت بھی نعمت بن جاتی ہے. یہ دنیا کے حالات بیان کر رہا ہے. ہمیں چونکہ پتہ نہیں کہ مرنے والے کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ تو مرنے کے حالات مردہ ہی بیچارہ جانتا ہے، مگر افسوس بتا نہیں سکتا، افسوس بتا نہیں سکتا. کبھی کبھی روایتوں میں ملتا ہے کہ مرنے کی کرواہٹ کئی سال بیت جاتے ہیں اور حلق سے نہیں جاتی. وہ تو میں بعد میں ہی بیان کروں گا چونکہ اب تفصیل کا تو موقع نہیں ہے. تو اب کہتا ہے اگر تم اصحاب یمین میں سے ہے تو سلام لک من اصحاب الیمین. اصحاب الیمین کے لیے خوش قسمتی ہے، ان کے لیے سلام ہی سلام ہے. اور پھر کہتا ہے وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر تم تیسرے گروہ میں سے ہوئے یعنی جھٹلانے والے گروہ میں سے ہوئے، تم تکذیب کرنے والے گروہ میں سے ہوئے، اگر گمراہ والے گروہ میں سے ہوئے، تو اب قرآن کہتا ہے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو ان کی جو مہمانی جو ہے کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی، یعنی جوش کھائے ہوئے پانی سے ان کی مہمانی کی جائے. وَتَصْلِيَةُ الجَّحِيمِ، اور انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. اب پھر اس کے بعد قرآن نتیجے کے طور پر کہتا ہے آخری آیت میں إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ، اور یہ سب باتیں وہ ہیں جو بالکل یقین ہے، حق یقین
یقین ہے، بالکل حق الیقین ہے یہ ساری باتیں، یعنی یہ کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، بالکل حق الیقین ہے۔ اور جب اب کہ ایسا ہے کہ تم سمجھ گئے کہ تمہارا اگر انجام جھٹلانے والوں میں سے ہوا تو کھولتا ہوا پانی ہے، اگر اصحاب الیمین میں سے ہوا تو سلام لک من اصحاب الیمین، اور اگر مقربین میں سے ہوا تو وہ روح ریحان و جنت و نعیم۔ اور اب اس کے بعد کہتا ہے فسبح باسم ربک العظیم، اور اب جب کہ ایسا ہے کہ تو نے جان لیا کہ تیرا انجام کیسا ہے تو اپنے پروردگار کی تسبیح کر اور اس کی پاکیزگیوں کو بیان کر، جب کہ تو نے جان لیا ہے کہ تیرا انجام یہ ہے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ اس بیماری سے نجات عنایت فرما۔ پروردگار تمام بندگان خدا کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بیچارے روزگار بے روزگار مزدور غریب طبقہ بہت زیادہ پریشان ہے مالک، روٹیوں کے واقعین لالے پڑ چکے ہیں میرے مالک، ان بھوکے بندوں کی کفالت فرما۔ پروردگارہ اس بیماری سے نجات عنایت فرما۔ پروردگارہ افراتفری مچی ہوئی ہے، سکون تیری ہی طرف سے ہے اے رب جہاں، اس کائنات میں اپنی مہربانیوں سے سکون و اطمینان نازل فرما۔ پروردگارہ تجھے تیری حجت کا واسطہ، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں مگر ہم تیرے رسولوں کا تو واسطہ دے سکتے ہیں، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں مگر تیری رحمتوں کے ساتھ تیری کتاب تو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ پروردگارہ تجھے تیرے نبیوں کا واسطہ، تجھے تیرے کلام کا واسطہ، قرآن کا واسطہ، اہل بیت علیہم السلام کا واسطہ، رسالت مآب کا واسطہ، رسول اللہ کی اس بیٹی کا واسطہ جس نے اپنے خون جگر کے پیاروں کو قرآن کا دین کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ پروردگارہ تجھے جناب زینب کا واسطہ، علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ، مالک ان نیک بندوں کا واسطہ، ان کے واسطے میں ہماری زحمتوں کو تمام فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیجئے۔ بسم اللہ۔